الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس بندہ عاجز نے آپ سب بھائیوں بزرگوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے درخواست ہے آپ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص چند باتیں کروں گا اور بات کو ہم نے ایک بات کو توجہ سے سننا ہے۔ موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا چھوڑ دینی ہے، کیونکہ اللہ کی ذکر کی مجلس ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذکر کی مجلس میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ شقی القلب نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا۔ شقی کیا کسے کہتے ہیں؟ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو جو اس میں داخل ہو گیا بدبخت نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے نماز میں کمزوری کی ہو سکتا ہے ہماری نگاہ غلط اٹھتی ہو سکتا ہے ہماری زبان چغلی غیبت جھوٹ بولتی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے ظلم ہوتے ہو سکتا ہے ہمارے پیر غلط طرف چلتے ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، اور رب نے قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں ہم سے یہ واضح وعدہ کیا ہے کہ جس کو میں ایک بار جنت میں داخل کر دوں گا پھر اس کو بے دخل نہیں کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، اس پر ایک بہت پیاری حدیث میرے مرشد گرامی سناتے ہیں۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، ایک شخص اللہ کے سامنے ایسا پیش ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی۔ وہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے، مومنوں میں سے آخری بندہ ہوگا، لیکن وہ جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ گناہ اس کے زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، چاہیے تو وہ کہ وہ جہنم میں جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ رب سے عرض کرے گا، یا اللہ تیری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں، اس سے پہلے کہ تو اعلان کرے کہ جہنم میں چلا جا، میری نیکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، بس اتنا کر دو، اتنی مہربانی کر دو کہ مجھے جنت کا تھوڑا سا ایسے باہر سے، دروازے کے باہر سے میں جنت کو دیکھ لوں کہ جنت ہوتی کیسے ہے، داخل نہ کرو۔ جب اس کو جنت کے دروازے پہ لے جائیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائیں گے، وہ ایسے دیکھے گا، کہے گا، یا اللہ تیری مہربانی میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اگر میں یہ دروازے میں کھڑا ہو جاؤں، یہاں سے مجھے جنت صحیح دیکھ نہیں رہی، میں تیری جنت کو بس صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے، تو کیسا جو ہے نا بے شرم آدمی ہے، تجھے صرف دیکھنے کی اجازت دیتی، تیری گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، تیرا جہنم ہی ہونا مقدر ہے۔ رب ندا کرے گا، میری رحمت میں کیا کمی آتی ہے، اس کو آگے کر دو۔ اس کو آگے کریں گے، جب وہ دروازے میں کھڑا ہو جائے گا تو اندر ایسے دیکھے گا تو جنت بڑی پیاری لگے گی۔ وہ کہے گا، یا اللہ تیری جنت تو بڑی پیاری ہے، اگر تو مجھے اتنی اجازت دے، میں اس میں چند قدم ٹہل لوں، تھوڑا سا گھوم لوں، پھر مجھے جہنم بھیج دینا، لیکن مجھے تھوڑا ٹہلنے کی اجازت دے دو۔ فرشتے کہیں گے، تو بے شرم آدمی، تیرا جہنم ہی ہونا مقدر ہے، تیرا جنت میں کیا کام؟ رب ندا کرے گا، میرے فرشتوں اس کو میں اجازت دیتا ہوں، میری رحمت میں کمی نہیں آتی، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے، وہ ٹہلے گا۔ اب وہ رب سے کہے گا، یا اللہ اگر تیری رحمت میں کیا کمی ہوتی، اب کیا ہوتی ہے، اگر تو جنت میں مجھے کوئی کارنر، کوئی ٹکڑا وکڑا چھوٹا سا ایک پلاٹ دے دے تو تیری رحمت سے کیا کمی ہوتی ہے، مجھے جنت میں ہی رہنے دے۔ فرشتے اس کو دکا دیں گے اور اس کو کہیں گے، تو کیسا بے شرم ہے، تیرا جہنم ہی ہونا مقدر تھا، اللہ نے تجھے کرم کیا، جنت کے اندر دانے دیا، اب تو جو ہے کہتا ہے مجھے یہاں کارنر دے دو، پلاٹ دے دو۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ایسے مسکرائے گا جیسے میں مسکرایا، اور کہے گا فرشتوں میری رحمت میں کیا کمی واقع ہوتی ہے، اس کو جنت میں داخل ہو گیا ہے، اس کو جنت کے اندر جو ہے رہنے دو۔ جب وہ سوچے گا میں آخری بندہ ہوں، مجھے کیا ملے گا، مومنوں میں سے آخری آدمی، رب فرمائے گا میرے بندے تو یہ سوچتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہی سوچتا ہوں۔ کہا تو نے میری دنیا کا کتنا حصہ دیکھا؟ وہ کہا ساری دنیا تو نہیں دیکھی، اتنے ملک دیکھے تھے، اتنے شہر دیکھے تھے، بیان کرے گا۔ رب فرمائے گا جتنی میری دنیا ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تجھے جنت میں عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے بے شک گناہ کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن رب نے ہمیں بخشش کا یہ پروانہ یوں دیا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ہم مومن ہیں، اللہ نے کرم فرمایا۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت کے باغ میں داخل ہوا، اور رب نے فرمایا میں کسی کو جنت سے بے دخل نہیں کرتا۔ جب داخل کر دیا ہے تو بے دخل بھی نہیں فرمائے گا۔ اب ہماری کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی جنتیوں والے ہیں، لیکن ہم کس میں پڑھیں؟ ماشاءاللہ اہل علم بھی تشریف فرمائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، قاری صاحب بھی بڑے بہترین نعت خوان قاری، اور بھائی بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ عالم صوفی، لیکن فی زمانہ میں چونکہ یہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ چلا رہا ہوں مقصود الاسلام کے نام سے، جس میں ہمارے پاس ہزاروں لوگ ایڈ ہیں، عوام الناس، اور وہ عوام الناس سوالات کرتے ہیں۔ پچھلے 3 دن سے بہت سے ساتھی شاید یہاں پر بھی ایڈ ہوں گے، سوالات کرتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 دن سے عوام بیچارے الجھے ہوئے ہیں، یہ معراج شریف کی رات ہے یا نہیں ہے، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اس میں جو ہے نفل پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کا اپنی ایک فکر ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میری فکر مانی جائے، میں اس کو کس طرح مفتی صاحب سے منوا لوں کہ وہ میرے سوال کا جواب میرے انداز میں دیں، میری فکر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چسپاں کریں۔ اب ہر ایک کی جو ہے نا یہ ان کی جو ہے فکر ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ بات سوال یہ اٹھتا ہے، ہم نے اہل علم کے لانے والوں نے عوام کو اس میں الجھایا کیوں ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، جو چیز جس کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کو اتنا ہی بتانی چاہیے نا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلم بالناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کیا کرو جتنی ان کی عقل میں سمجھ میں آئے۔ آپ نے ان کو ایسے معاملے میں الجھا دیا جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ عقائد کا حصہ ہے، بلکہ جو ہے ایک زیادہ سے زیادہ جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں مستحب ہے۔ ایسے معاملے میں اتنا الجھایا کہ وہ اصل سے اس کو بھول گیا۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ معراج شریف کیا ہے اور یہ 27ویں کی شب کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فکر وہ ہم دیں گے جو ہمارے سلف الصالحین ہمارے اکابر کی فکر ہے، کسی مخصوص گروہ کی چاپ نہیں لگائیں گے اس پر۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں کم از کم 10 قول ہیں، علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، 10 قول ہیں۔ سب کا محدثین کا مورخین کا یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے کہ یہ 27ویں کی شب معراج کی شب ہے، یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ 10 قول ہیں اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا معروف، وہ کہتے ہیں معروف قول یہ ہے، علامہ مقدسی جو ہے علیہ رحمہ مقدسی النابلسی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں کی شب معراج کی شب ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہی مشہور قول ہے، اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ بہت سے محدثین نے اس کو اپنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ قول بھی ہے کہ 27 رمضان آپ کا جو ہے ہوا، ربیع الاول کا بھی قول ہے،
ربیع الاخر کا بھی قول ہے، رجب کے اور دنوں کا بھی قول ہے، سال میں بھی فرق ہے، کوئی کہتے ہیں جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، کوئی کہتا ہے نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے، اختلاف کثیر واقعہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یقین سمجھنا چاہیے کہ کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ حقیقتاً یہی شب معراج ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں فیوض الحرمین کے اندر۔ آپ کہتے ہیں مکہ شریف کے اندر، مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ میں میلاد کی مجلس تھی، اور میں نے دیکھا کہ انوارات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ ذکر اذکار کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر شرکت فرماتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عوام الناس کے جو دلوں میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ یہ خامخواہ ان کے دلوں میں نہیں ڈالتا، اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، دلیل اللہ نے مجھے دکھا دی کہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس میں شرکت فرماتی ہے۔ تو چونکہ عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک اور اصول محدثین نے یہ بتایا ہے تلقی بالقبول کا، کہ ایک چیز محدثین کے ہاں زیادہ قبول ہو جائے، علماء زیادہ اس کو قبول کریں، بیان کریں، تو اس سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے روایت کا، اگرچہ وہ روایتاً ثابت نہ ہو۔ ایک روایت، ایک حدیث، ایک واقعہ ہمارے پاس روایتاً ثابت نہیں ہے کہ جناب یہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہو کہ میں 27ویں کی شب تھی، رجب کا مہینہ تھا جب رب تعالیٰ مجھے معراج پہ لے گیا، ایسی حدیث ہم تک نہیں پہنچی، لیکن روایتاً ثابت نہیں ہے، چونکہ اکثر نے قبول کیا، علماء نے، محدثین نے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ روایت ہی زیادہ درست ہے۔